دیوتا نگری. دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک ماورائی مخلوق کی لرزہ براندم کرتی شاہکار کہانی. مصنف شکیل نیازی. وہ کال کوٹری کی دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھا تھا. پتہ نہیں کیوں پر آج اسے اپنی مرحوم ماں بار بار یاد آ رہی تھی. حالانکہ اسے اپنی ماں سے ذرا بھی محبت نہ تھی. وہ چھوٹا تھا تب سے اس کے ڈیڈی ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گئے. پھر ماں نے ہی اس کی پرورش کی. اس کی ماں پڑھی لکھی نہ تھی لیکن بے حد خوبصورت تھی. وہ چاہتی تو دوسری شادی کر سکتی تھی لیکن اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کی محبت میں دوسری شادی نہ کی اور ایک بار ڈانسر بننا قبول کر لیا. اس کا اپنی ماں سے اکثر اس بات پر جھگڑا ہو جاتا تھا کہ وہ اس بار میں کیوں ملازمت کرتی ہے جہاں غلیظ سوچ کے جاہل انسان آتے ہیں. اس کے اس سوال پر ماں چپ ہو جاتی. وہ چھوٹا تھا اس لیے اس وقت یہ بات سمجھ نہ پایا تھا لیکن بڑا ہونے پر اسے ماں کی مجبوری سمجھ میں آ گئی. اس کے مہنگے اسکول کی فیس، اس کا شاہانہ جیب خرچ، فلیٹ کا کرایہ اور زندگی گزارنے کا سامان ایک کم پڑھی لکھی عورت کے لیے صرف باہر کی ملازمت سے ہی آ سکتا تھا. جو وہ بڑا ہوتا گیا اسے حالات کی نزاکت کا اندازہ ہونے لگا. لہٰذا اس نے ماں سے وعدہ کیا کہ جب وہ گریجویشن مکمل کر لے گا تو وہ نوکری چھوڑ دے گی. اس کی اس بات پر ماں نے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھا اور سر ہلا دیا. بھولی بھالی ماں شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ بیٹا اس سے بہت محبت کرتا ہے اس لیے اس کی باہر کی ملازمت ناپسند کرتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا. وہ صرف اس لیے ماں کو باہر سے ملازمت کرنے سے منع کرتا تھا کیونکہ اس کے دوست اسے تانا دے کر تنگ کرتے تھے. آخر وہ وقت آ ہی گیا جب وہ گریجویشن کر گیا. وہ خوشی خوشی ماں کو یہ بتانے کے لیے باہر چلا گیا. وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ 2 آدمی اس کی ماں سے بدتمیزی کر رہے تھے. اس کی ماں نے ان میں سے ایک کو تھپڑ مارا تو اس نے غصے سے اس کی ماں کے سر پر شراب کی بوتل دے ماری جس کے لگتے ہی وہ زمین پر ڈھیر ہو گئی. وہ جلدی سے گھبرا کے ماں کو سنبھالنے لگا. ماں کا سر بری طرح پھٹ گیا تھا اور اس میں سے خون ابل ابل کر باہر آ رہا تھا. ماں اکھڑی اکھڑی سانس لے رہی تھی. اس نے ماں کا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھ لیا. ماں نے اپنے کانپتے ہاتھ سے اپنے گلے سے سرخ رنگ کا لاکٹ اتار کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا جو وہ ہر وقت پہنے رہتی تھی. بیٹا اسے رکھ لو، جب بھی تم اسے کسی مصیبت میں تھامو گے تو سائرس تمہاری مدد کو ضرور آئے گا. ماں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کی آنکھیں پتھر آ گئیں. وہ کبھی بھی اپنی ماں سے محبت نہیں کر پایا تھا لیکن پھر بھی نہ جانے کہاں سے اس کے آنسو اس کے گال پر لڑکھڑا گئے. ماں مر گئی اور اس کی تدفین بھی ہو گئی مگر پولیس نے مجرموں کو عارضی طور پر گرفتار کیا اور پھر اس کی ماں کے قتل کو اتفاقی حادثہ قرار دے کر مجرموں کو چھوڑ دیا. قانون نے انہیں معاف کر دیا مگر اس نے نہ کیا. اس نے چاقو کی مدد سے ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور گرفتار ہو گیا. 6 ماہ کیس چلا. اس کے بعد اسے سزائے موت سنا دی گئی اور آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات تھی. وقت آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا اور ہر گزرتی گھڑی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں موجود زندگی کی چمک بھی ماند پڑتی چلی جا رہی تھی. صبح 4 بجے کے قریب ایک پادری 2 پولیس والوں کے ساتھ کوٹری میں داخل ہوا. اس نے سینے سے بائبل لگا رکھی تھی اور گلے میں ایک بڑی سی سلیب لٹکا رکھی تھی. کیسے ہو مارگس بیٹے؟ پادری نے آتے ہی خوش اخلاقی سے کہا. ٹھیک ہوں فادر، اور اب ٹائم ہی کتنا بچا ہے کہ اپنی حالت پر توجہ دوں. اس کے لہجے میں 1000 جہانوں کی حسرتیں تھیں. کوئی بات نہیں ہے بیٹا، تم اس جہان میں اپنی گناہوں کی سزا پا کے پروردگار کے پاس اگلے جہان میں پاک ہو کے جاؤ گے. پادری نے حوصلہ دینے والے انداز میں کہا. گناہ اور پاک؟ اس نے دل میں سوچا اور ہنسنے لگا. آپ کو بھی لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے؟ مارگس نے پادری کو مایوسی سے دیکھتے ہوئے کہا. تم نے جو بھی کیا وہ اوپر والے اور دنیا کی نظر میں سنگین جرم ہے، پادری نے دھیرے سے کہا. اوپر والے کی نظر میں کون کیسا ہے اس کی بات چھوڑیں فادر. آپ یہ کہیں کہ میں نے جو کیا وہ دنیا والوں کی نظر میں جرم ہے، مارگس نے تلخ لہجے میں کہا. تو پادری خاموش ہو گیا اور سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے کھڑا کر دیا اور اسے لیے شیل سے باہر آ گئے. وہ اسے لیے مختلف راداریوں سے گزرنے لگے. 5 منٹ بعد وہ اسے لیے ایک بڑے سے ہال میں داخل ہوئے جہاں بہت سے پولیس افسران کے علاوہ ایک جوری کے ممبر اور ایک ڈاکٹر بھی تھا. ہال کے بیچوں بیچ ایک اسٹریچر رکھا ہوا تھا. سپاہیوں نے اسے زبردستی اسٹریچر پر لٹا دیا اور اسٹریچر کے ساتھ منسلک چمڑے کی بیلٹوں سے اسے یوں کس کے باندھ دیا کہ وہ 1 انچ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا تھا. جیلر یوں بے خبری سے گھڑی دیکھ رہا تھا جیسے اس کا بس چلے تو اسے وقت سے پہلے ہی مار دے. کوئی آخری خواہش؟ جیوری کے ممبر نے یوں کہا جیسے خواہش پوچھ کے اس کی 7 نسلوں پر احسان کر رہا ہو. یہ سن کر مارگس کے ہونٹوں پر حسرت بھری مسکراہٹ لہرا گئی. خواہش تو مرتے وقت تک نہیں ختم ہوتی، اور جینے کی خواہش سے بڑی خواہش اور کیا ہوتی ہے؟ اس کا دل بولنے کے لیے نہیں چاہ رہا تھا
پھر اچانک اسے خیال آیا تو اس کے ہونٹوں نے حرکت کی. میرے گلے میں پڑا راکٹ اتار کے میرے ہاتھ میں دے دیں. مارگس نے کہا تو جیوری کے ممبر نے سر ہلا کر جیلر کو اشارہ کیا تو جیلر نے سپاہی کو اشارہ کیا. سپاہی نے آگے بڑھ کے راکٹ اس کے گلے سے نکال کر اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا. پھر جیوری ممبر کے اشارے پر سفید کوٹ میں ملبوس نوجوان ڈاکٹر اس کی جانب بڑھی. وہ انتہائی حسین لڑکی تھی. شاید وہ ابھی ابھی اس شعبے میں آئی تھی، مگر اس کے انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے مجرم کو ابدی نیند سلانا اس کا روز کا معمول تھا. اس جیسی حسین لڑکی کے ہاتھوں مرنا ہر نوجوان لڑکے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن وہ سب فلمی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ جب موت حقیقت میں آتی ہے تو وہ چاہے جتنی بھی حسین ہو بہت گھناؤنی صورت میں نظر آتی ہے. اس نے مارگس کے قریب آتے ہی اس کے بازو کو بے دردی سے پکڑا. مارگس کو اپنی موت اس کے ہاتھ میں سرنج کی صورت میں نظر آنے لگی. عام لوگوں کی طرح اس کا بھی جینے کو جی چاہ رہا تھا، مگر وہ بے بسی کی علامت بنا ہوا تھا. اچانک اس کے ذہن میں اپنی ماں کے آخری الفاظ گونجے. اس کی ماں نے کسی سے مدد مانگنے کو کہا تھا، مگر کس سے؟ وہ نام اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا. پھر اچانک اس کے ذہن میں وہ نام آ گیا، سائرس. میری مدد کرو سائرس. اس کے ہونٹ ہلے. ڈاکٹر اسے حیرت سے دیکھنے ہی لگی تھی کہ کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا. آخری احساس یہی ہوا تھا کہ کوئی اسے اٹھائے اونچا اڑ رہا ہے. شاید موت کا فرشتہ مجھے جہنم میں لے کر جا رہا ہے، اس نے آخری بار سوچا. اس کے بعد اس کے اوسان فنا ہوتے گئے. اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ زمین سے تقریباً 10 فٹ اوپر اڑ رہا ہے. پہلے اسے حیرت ہوئی کہ وہ اڑ کیسے رہا ہے. پھر اچانک ہی اسے محسوس ہوا کہ کوئی بڑا پرندہ اسے اڑا کر لے جا رہا ہے. اس نے اسے دیکھنے کی ابھی کوشش کی ہی تھی کہ اس نے اسے چھوڑ دیا اور وہ دھماکے سے زمین پر آن گرا. اسے اپنی ایک ایک ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی. چلنے میں وہ بے حس و حرکت پڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اٹھنے لگا. جیسے ہی وہ سیدھا کھڑا ہونے لگا دوبارہ گر پڑا. اسے خود پر غصہ آنے لگا. وہ ایک بار پھر زور لگا کر اٹھ کھڑا ہوا. اس کا سر چکرایا، مگر اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سر کو جھٹکا دیا. وہ اس کا شعور بری طرح سے بیدار ہو گیا تھا. اس نے دیکھا کہ وہ کسی نامعلوم پہاڑی مقام پر تھا. اس کے گرد بڑے بڑے سیاہ پہاڑ سر اٹھائے کھڑے تھے. آج تک اس نے اتنے سیاہ پہاڑ نہیں دیکھے تھے. اسے سوچا کہ میں تو میکسیکو میں تھا اور مجھے تو سزائے موت سنائی جا رہی تھی. پھر یہ یہاں کیسے؟ کہیں میں واقعی جہنم میں تو نہیں آ گیا؟ اور ایک بار پھر اس کا سر چکرانے لگا. اس نے ایک اور جھٹکا سر کو دیا تو چکرا گیا اور ذرا اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے سامنے دیکھا تو حیران رہ گیا. ایک انتہائی خوبصورت نوجوان جو خاصا قداور تھا اس کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھے جا رہا تھا. اس کے لمبے سنہری بال شانوں تک نیچے آ رہے تھے. اس کی کمر پر کسی عقاب کی مانند 2 بڑے بڑے پر بھی تھے. اس کا وجود دمک رہا تھا. اس کے جسم پر سیاہ لباس تھا. لباس کیا تھا؟ بادشاہ کی پوشاک محسوس ہو رہا تھا. کون ہو تم اور میں کہاں ہوں؟ مارگس نے اس سے پوچھا. وہ اس سے 10 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا. اسے اپنی آواز پہاڑوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن اس مد مقابل نے اسے کوئی بھی جواب نہ دیا اور مسلسل اسے دیکھتا رہا. کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ میں نے پوچھا. تم کون ہو؟ مارگس نے اس بار اونچی آواز میں پوچھا تو سامنے والے کے ہونٹ ہلے اور سرسراتی آواز سنائی دی، سائرس. اس کا نام سن کر وہ حیران رہ گیا. اگر وہ واقعی میں سائرس تھا تو یعنی میری ماں کو اس کے بارے میں علم تھا، لیکن ابھی ابھی میرے ذہن میں بہت سارے سوالات موجود تھے. لیکن میں یہاں کیسے پہنچا؟ مجھے تو سزائے موت دی جا رہی تھی. پھر اچانک دھماکہ ہوا. اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا. اس نے سر تھامتے ہوئے کہا. وہ بلاسٹ کی آواز نہیں تھی، وہ جیل کی عمارت گرنے کی آواز تھی. سائرس نے اسی مخصوص لہجے میں کہا. لیکن یوں یکدم عمارت کیسے گری؟ مارگس نے حیران ہو کے پوچھا. میں نے اپنے پروں کی مدد سے عمارت کو کاٹ کے رکھ دیا اور تمہیں لے کر باہر نکل آیا، سائرس نے کہا. لیکن تم نے عمارت کیسے گرائی اور مجھے یوں لے کر نکلتے وقت کیا تمہیں کسی نے دیکھا نہیں؟ تم بہت باتیں کرتے ہو لڑکے، سائرس نے اس بار سخت لہجے میں کہا. تو مارگس دب گیا، لیکن پھر فوراً ہی بولا. ایک آخری سوال. آخر تم ہو کیا چیز؟ کیونکہ آج تک میں نے تمہاری نسل کا انسان نہیں دیکھا، اس لیے معلومات کے اضافے کے لیے پوچھ رہا ہوں، مارگس نے طنزیہ لہجے میں کہا. تم نے کبھی دیوتاؤں کا نام سنا ہے؟ سائرس نے سوالیہ انداز میں پوچھا. ہاں، یونانی کہانیوں اور دیو مالائی قصوں میں اکثر ان کے بارے میں پڑھا ہے، مارگس نے سر ہلاتے ہوئے کہا. میں ایک دیوتا ہوں، دیوتا سائرس، زیوس کا بیٹا. سائرس نے اسے گھور کر کہا. کیا تم ایک دیوتا ہو؟ یعنی وہ سب کہانیاں جو میں نے پڑھ رکھی ہیں وہ سب سچ ہیں؟ مارگس نے گھبرا کے کہا. میں نے یہ کب کہا کہ ہمارے بارے میں مشہور تمام باتیں سچ ہیں؟
بہت سی باتیں ایسی ہیں جو سراسر جھوٹ کے طور پر پھیلائی گئی ہیں۔ مثلاً لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر ناممکن کام کو ممکن بنا سکتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو ہمارے بس سے باہر ہیں، سائرس نے کہا۔ کسی سزائے موت کے قیدی کو عین اس کی موت کے وقت یوں سب کے سامنے سے لے جانے سے زیادہ ناممکن کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ مارگس نے ڈرتے ہوئے کہا، کیونکہ اب ایسا ایسا اسے حالات کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ تم نے بہت غلط کیا مجھے وہاں سے نکال کے۔ اب تمام شہروں میں مجھے وانٹڈ قرار دے کر میری گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہوں گے۔ اب تو وہ مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیں گے، مارگس نے پریشان ہو کر کہا۔ تم اس کی فکر مت کرو، اول تو تم اپنی دنیا سے بہت دور دیوتاؤں کی دنیا میں ہو۔ دوسری بات، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں نے پوری جیل کو تباہ کر دیا تھا۔ وہاں بہت سی ہلاکتیں ہوئیں اور لاش ناقابل شناخت ہیں، اس لیے اب تم دنیا کی نظر میں مر چکے ہو۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور مارگس کے پاس سے جانے لگا۔ ارے رکو تو صحیح، تم نے تو یہ بتایا ہی نہیں کہ تم نے مجھے بچایا کیوں؟ مارگس نے اسے جاتے دیکھا تو گھبرا کے کہا۔ تم شاید بھول گئے ہو کہ تم نے خود ہی مجھے پکارا تھا، سائرس بولا۔ تو کیا تم اپنے ہر پکارنے والے کی مدد کرتے ہو؟ مارگس نے کہا۔ ہر کی نہیں، صرف تمہاری کی تھی، کیونکہ تمہارے پاس میری ایک خاص چیز ہے۔ سائرس نے مڑ کے اس کے گلے میں موجود لاکٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو یہ لاکٹ تمہارا ہے؟ مگر میری ماں کا تم سے کیا رشتہ تھا؟ وہ تمہیں کیسے جانتی تھی؟ مارگس نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے جلدی سے کہا، کیونکہ سائرس کی چلنے کی رفتار اب بہت تیز تھی۔ وہ میری بہن تھی۔ کیا؟ مارگس کے منہ سے مارے حیرت کے نکلا اور وہ وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ تم رک کیوں گئے؟ چلو شام ہونے والی ہے اور اندھیرا پھیلتے ہی رات کے درندے اپنے ٹھکانوں سے باہر نکل آتے ہیں۔ سائرس کے منہ سے درندوں کا نام سن کر مارگس کو ہوش آیا اور وہ اس کے ساتھ دوڑنے لگا، کیونکہ اب سائرس بھی دوڑ رہا تھا۔ پھر اچانک سائرس نے اپنے پر سکیڑے اور اسے اپنے آہنی ہاتھوں میں پکڑا تو مارگس کے منہ سے بے اختیار چیخ سی نکل گئی، اور پھر دوسری لمحے سائرس اسے لیے فضا میں بلند ہو گیا۔ مارگس کا وجود ہوا کے تیز تھپیڑوں سے چھلنی ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے نیچے کا منظر دکھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ سائرس کی پرواز بادلوں کے اوپر تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بے ہوش ہو جائے گا، کیونکہ ہوا کا دباؤ اب ناقابل برداشت ہونے لگا تھا۔ اس پر اب غنودگی طاری ہونے لگی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد اسے یوں محسوس ہوا کہ ہوا کا دباؤ کچھ کم ہو رہا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سائرس کی رفتار کم ہونا شروع ہو گئی اور ساتھ ساتھ مارگس کو بلندی بھی کم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اور پھر مارگس نے آنکھیں کھولیں تو اسے 10 فٹ نیچے سرسبز زمین دکھائی دینے لگی۔ اس کے ساتھ ہی سائرس نے اسے چھوڑ دیا اور وہ گھومتا ہوا پشت کے بل زمین پر آن گرا اور درد سے بل کھا کے رہ گیا۔ لیکن چوٹیں اس بار اتنی زیادہ نہیں لگیں، کیونکہ وہ اس بار گھاس پر گرا تھا۔ کیا کسی انسان کو زمین پر اتارنے کا اس سے بہتر طریقہ تمہارے پاس نہیں ہے؟ مارگس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہو، تم جس جگہ پر آئے ہو یہاں تمہیں انسان و انسانیت کی قدر کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا، سائرس نے کہا اور ایک جانب چل پڑا۔ مارگس نے دیکھا کہ وہ جس جانب چل کے جا رہا تھا وہ سفید پتھروں سے بنا ایک عظیم الشان محل تھا۔ وہ محل بے تحاشا بڑا تھا اور اتنا خوبصورت کہ الفاظ میں بیان ناممکن تھا۔ اس نے اپنی آنکھ سے تو کیا اپنے کانوں سے بھی اتنے بڑے محل کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ وہ سحر انگیز حالت میں اس محل کو دیکھتا ہوا سائرس کے پیچھے چلنے لگا۔ محل دور سے ہی بہت بڑا نظر آ رہا تھا، نزدیک جانے پر نظروں سے اس کا احاطہ کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ وہ جب اس کے محل کے دروازے پر پہنچے تو دروازے کو دیکھ کر مارگس کی حیرت تو چند ہو گئی۔ دروازہ کیا تھا؟ ایک عظیم فولادی گیٹ جس کے اوپر سیسا پگھلا کے ڈالا گیا تھا، اس لیے وہ گیٹ دیکھنے میں اسٹیل کی طرح چمکدار نظر آتا تھا۔ مارگس نے دیکھا کہ گیٹ پر 200 کے قریب انسان چمکدار سیاہ فولادی لباس میں ملبوس کھڑے تھے۔ ان کی کمر کے ساتھ تلواریں لٹک رہی تھیں اور ہاتھوں میں بھالے تھے۔ انہوں نے چہرے پر فولادی خود اور پرانے زمانے کا جنگی ہیلمٹ جو فوجی لڑائی کے دوران کیا کرتے تھے پہن رکھے تھے، جس کی وجہ سے مارگس ان کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھا۔ انہوں نے سائرس کو دیکھتے ہی سر جھکایا جیسے وہ ان کے لیے کوئی بڑا مقام رکھتا ہو۔ سائرس انہیں دیکھے بنا چلتا رہا، مارگس بھی اس کے پیچھے تھا۔ مارگس نے دیکھا کہ وہ تمام لوگ اسے گھور رہے تھے۔ سائرس اس سے 6-7 قدم کے فاصلے پر تھا۔ وہ مختلف راہداریوں سے گزر رہے تھے۔ راہداریوں کی دیواروں میں بڑی بڑی مشعلیں جل رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہاں دن کا سما تھا۔ اسی طرح وہ چلتے چلتے ایک عظیم ہال میں جا پہنچے، جس کی اونچی چھت سے بھاری بھرکم فانوس لٹک رہے تھے۔ اور پھر مارگس وہاں کا ماحول دیکھتے ہی تنگ رہ گیا اور اس کے سینے کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی بادشاہ کے دربار میں آ گیا ہو۔ اس عظیم ہال کی دیواروں کے ساتھ سونے سے بنی بڑی بڑی کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ فرش پر انتہائی قیمتی قالین بچھا ہوا تھا اور اس پر کی گئی مینا کاری دیکھ کر یوں لگتا تھا شاید وہ اس دنیا میں تیار ہوا ہی نہیں۔ لیکن مارگس کی توجہ اس وقت قالین پر نہیں، اپنے بالکل سامنے بیٹھے آدمی پر تھی۔
وہ آدمی ایک جہازی سائز کے تخت پر بیٹھا تھا. سونے کے تخت پر ہیرے جواہرات جڑے تھے. اس آدمی کی سحر کا اندازہ لگانا مشکل تھا. وہ دیکھنے میں بالکل سائرس جیسا دکھتا تھا. اس کے سر پر بڑا سا تاج تھا جس میں لگے ہیرے کسی بلب کی طرح چمک رہے تھے. اس آدمی کے بال اور داڑھی بڑی ہوئی تھی لیکن سفید رنگ کی تھی، مگر وہ صحت میں کسی بھی طرح سائرس سے کم نظر نہیں آ رہا تھا. سائرس، اس آدمی نے ایسی آواز میں دھاڑ کر کہا کہ ہال میں موجود ہر چیز لرز کر رہ گئی. خود مارگس خوف سے کانپ کے رہ گیا اور پھر اس نے دیکھا سائرس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ٹکا دیں. سائرس، تم نے حکم عدولی کی ہے، تخت پر بیٹھے آدمی نے گرجدار آواز میں کہا. مانتا ہوں دیوتاؤں کے دیوتا، مگر میں مجبور تھا. سائرس کی آواز سنائی دی مگر اس کا سر بدستور جھکا ہوا تھا. مجبور؟ تم جانتے ہو سائرس، ایک دیوتا کبھی کسی بات کے لیے مجبور نہیں ہوتا. اس بار آواز پہلے سے زیادہ تیز تھی. آپ جانتے ہیں میں اپنی بہن سے کتنا پیار کرتا ہوں. اس کی اکلوتی اولاد کے پکارنے پر مجھے مجبوراً جانا پڑا. سائرس نے آہستہ سے کہا. تم جانتے ہو ہم دیوتاؤں نے صدیوں سے زمین پر جانا چھوڑ دیا ہے کیونکہ زمین اب پاک نہیں رہی. ہر طرف نفرت اور حسد میں سلگتے انسان ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. اس لیے ہمارا زمین سے کوئی لینا دینا نہیں. اور تم نے وہاں جا کے نہ صرف میری نافرمانی کی ہے بلکہ قدرت کے قانون کو بھی پلٹنے کی کوشش کی ہے، جو بہت بڑا جرم ہے. میں اپنا جرم تسلیم کرتا ہوں. سائرس نے جھکے سر کو مزید جھکاتے ہوئے کہا. کیا میں کچھ عرض کر سکتی ہوں؟ ہال میں ایک نسوانی آواز گونجی. مارگس نے چونک کے آواز کی سمت میں دیکھا. دیوار کے ساتھ موجود کرسی پر ایک انتہائی خوبصورت عورت اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی. اس کا جسم چاندی سے بنا محسوس ہو رہا تھا. سیاہ بال کمر سے نیچے تک آ رہے تھے. اس کے 2 عدد پر تھے مگر وہ سفید رنگ کے تھے. اس نے لباس بھی سفید رنگ کا پہن رکھا تھا جس میں سے اتنی تیز روشنی خارج ہو رہی تھی کہ اس پر نظر ٹکانا مشکل کام تھا. مارگس اس سے مرب ہوئے بنا نہ رہ سکا. بے شک وہ دنیا کی سب سے حسین عورت تھی. تم بول سکتی ہو. بولو، اپنے شوہر کے بارے میں کوئی ایک صفائی دو کہ میں اس کو بخش دوں. تخت پر بیٹھے زیوس نے کہا. آپ نے غور نہیں کیا دیوتا زیوس، سائرس کے ساتھ کھڑے اس لڑکے کے گلے میں سائرس کا ہی دیا ہوا لاکٹ ہے جو ضرور اس کی چالاک ماں نے اسے دیا ہوگا تاکہ یہ جب کسی بھی مصیبت میں پڑے تو اسے پکار لے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کا بیٹا سائرس کتنا نرم دل ہے، اور پھر جب اس کا لاکٹ اس لڑکے کے پاس تھا تو اس کے پکارنے پر پہنچنا ایک طرح سے سائرس کی مجبوری بن گئی تھی. عورت نے کہا. مگر زیوس نے کہنا چاہا. مگر نہیں، اگر آپ سزا دینا ہی چاہتے ہیں تو اس لڑکے کو دیں کیونکہ اس نے سائرس کو بلا کے بہکایا ہے. اگر یہ سائرس کو آواز نہ دیتا تو سائرس کبھی بھی زمین پر نہ جاتا. اس عورت نے کمال کی ہوشیاری دکھاتے ہوئے کہا. سارے الزاموں کا ملبہ اس نے مارگس پر ڈال دیا تھا تو پہلی بار زیوس نے اسے قہر برساتی نظروں سے گھورا اور مارگس کو زمین پر اپنے پیروں سے نیچے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی. کیا تم نے سائرس کو آواز دی تھی لڑکے؟ زیوس نے گرج کر کہا. جی میں نے ہی دی تھی. مگر مارگس نے کہنا چاہا. اگر مگر کو چھوڑو، آواز دی تھی کہ نہیں؟ عورت کی چلاتی آواز اسے اپنا دل چیرتی محسوس ہوئی. جی، مارگس نے نظریں جھکا کر کانپ کے کہا. تو پھر ٹھیک ہے، اس گناہ گار کو اس وقت تک قید میں رکھا جائے جب تک ہم اس کے بارے میں مناسب سزا نہیں تجویز کرتے. زیوس نے کہا تو 2 سپاہی آگے بڑھے. انہوں نے مارگس کو سختی سے دبوچا اور اسے اس ہال میں لے کر ایک انجان راستے کی جانب اس گیلری کے اختتام پر سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دیں. وہ اسے لے کر نیچے اترنے لگے اور وہ بھی ان کے ساتھ چپ چاپ چلتا رہا بنا کوئی مزاحمت کیے، کیونکہ آج صبح سے جو کچھ وہ دیکھ رہا تھا اس کے بعد اس میں اتنی ہمت ہی نہیں بچی تھی. وہ جس طرح خانے میں اترے اس نے دیکھا وہ بہت ساری جیل کی مانند ہے، بیریکیڈ سی بنی ہوئی تھیں. سپاہیوں نے ایک خالی بیرک میں اسے بے رحمی سے دھکیلا اور سلاخوں سے بنا چھوٹا سا دروازہ بند کر دیا اور پھر دونوں سپاہی وہاں سے چلے گئے. تو مارگس نے اس کوٹری کا جائزہ لیا. اس کی دیواریں تراشے ہوئے پتھروں سے بنی ہوئی تھیں. سامنے وہی چھوٹا سا دروازہ تھا، جبکہ کوٹری کی پیچھے دیوار پر ایک فٹ کا سوراخ موجود تھا جس میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں. اگر سلاخیں نہ بھی لگی ہوتی پھر بھی اس سے نکلنا ناممکن تھا. ایک تو وہ سوراخ ایک آدمی کے گزرنے کے لیے ناکافی تھا. وہ سطح زمین سے 10 فٹ اونچا تھا، لہٰذا وہاں سے باہر جھانکنا بھی ناممکن تھا. دیواروں کا جائزہ لینے کے بعد اس نے فرش کی جانب دیکھا. فرش پر گھاس سوکھی ہوئی پڑی تھی. وہاں پر روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا. روشن دان کے نام پر جو سوراخ تھا وہاں سے آنے والی روشنی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ سورج غروب ہو چکا تھا. مارگس تھک کے بیٹھ گیا اور دیوار سے ٹیک لگا لی اور صبح سے پیش آنے والے حالات پر ایک دفعہ اس نے غور کیا تو اسے خود پر ہنسی آنے لگی. صبح اس نے موت کو جتنا قریب سے دیکھا تھا اسے اپنے بچنے کی کوئی بھی امید نظر نہیں آ رہی تھی. اور پھر اس نے سائرس کو پکارا
پھر وہ آیا اور اسے دیوتاؤں کی اس دنیا میں لے گیا۔ اس بات کا مارگس کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ اپنی دنیا سے بہت دور ہے، کیونکہ یہاں کے پہاڑ، درخت، پھر دیوتاؤں کا یہ عظیم محل، اس کے بعد یہاں کے رہنے والے انسانوں کے اطوار دیکھ کر تو کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اپنی دنیا میں نہیں ہے۔ اسے یہ بھی علم ہو چکا تھا کہ تخت پر بیٹھے آدمی کا نام زیوس تھا اور سائرس اس کا بیٹا تھا، اور وہ عورت سائرس کی بیوی تھی۔ اس نے سائرس کو بچانے کے لیے اسے ذمہ دار قرار دے دیا تھا، یعنی وہ دیوتاؤں کو پکارنا بھی گناہ بن گیا تھا۔ حالانکہ جب اس نے سائرس کو پکارا تھا، اس وقت اسے قطعی اس بات کا یقین نہ تھا کہ اسے بچانے کے لیے واقعی سائرس آ جائے گا۔ اس نے تو اس وقت اسے سائرس کو پکارا تھا جیسے ڈوبنے والا تنکے کا سہارا لیتا ہے، لیکن یہاں تو اسے ایک مضبوط سہارا مل گیا تھا۔ اس کے بارے میں وہ جتنا سوچتا اتنا الجھ جاتا۔ کیا واقعی اس کی ماں سائرس کی بہن تھی؟ اگر وہ سائرس کی بہن تھی تو لازمی بات ہے کہ دیوتا زیوس اس کا باپ تھا، مگر اسے بچپن سے اپنی ماں کو ایک عام عورت کی طرح پایا تھا۔ نہ تو وہ کہیں سے اسے دیویوں جیسی لگی تھی، نہ ہی کوئی اور غیر معمولی صلاحیت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے پر نہیں تھے جو تمام دیوتاؤں کا خاصا ہوتے ہیں۔ تو کیا کہیں یہ سب لوگ غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہیں؟ مگر اگر ایسا مان بھی لیا جائے تو پھر ماں نے اسے مرتے وقت یہ لاکٹ کیوں دیا؟ یعنی اگر وہ واقعی میں سائرس کی بہن نہیں بھی تھی تو اسے جانتی ضرور تھی، اور اتنا اچھی طرح جانتی تھی کہ سائرس کا لاکٹ بھی اس کے پاس تھا۔ مارگس نے لاکٹ ہاتھ پہ پکڑ کر اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہ لاکٹ دیکھنے میں ایک عام سے پتھر کا بنا ہوا سستا سا نظر آتا تھا، لیکن اس نے ہی اس کی جان بچائی تھی، اس لیے اس نے دوبارہ اسے گلے میں ڈال لیا تھا کہ انہوں نے اس سے لاکٹ واپس نہیں لیا تھا۔ لیکن وہ سب باتیں ایک جانب، مسئلہ یہاں سے نکلنے کا تھا، کیونکہ وہ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک چکا تھا۔ زیوس نے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے مناسب سزا تجویز کریں گے۔ اگر واقعی وہ اسے سزا دیں گے تو کون سی دیں گے؟ یہ باتیں سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح ہوتے ہی پہرے دار آئے اور بڑے تھالوں میں رکھا کھانا بانٹنے لگے۔ سب قیدی اپنی اپنی بیرکوں میں کھانا کھا رہے تھے، مگر مارگس نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ یہ بات نہیں تھی کہ اسے بھوک نہیں لگی تھی، بس اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ بھی کھانے کو۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ کھانا کھا لو لڑکے، کیونکہ کھانا نہیں کھاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے، اور ان سلاخوں اور دیواروں کو توڑ کے وہی باہر آتا ہے جس میں طاقت ہو۔ مارگس نے چونک کے آواز کی سمت میں دیکھا تو اسے سامنے والی کوٹری میں ایک آدمی لیٹا ہوا نظر آیا۔ اس نے اپنا بازو آنکھوں پر رکھا ہوا تھا۔ وہ کوٹری اس کی کوٹری سے بالکل 7 فٹ دور تھی۔ تم کون ہو؟ مارگس نے اٹھ کے سلاخوں کے قریب آتے ہوئے کہا۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ انسان کو مضبوط ہونا چاہیے تاکہ کوئی تمہیں چوہا نہ کہے۔ اس آدمی نے اپنی پوزیشن چینج کیے بنا ہی کہا۔ جو کسی پنجرے میں قید ہو، پھر وہ شیر ہو یا کوئی چوہا، فرق نہیں پڑتا، مارگس نے ماتھا سلاخوں پر رکھتے ہوئے کہا۔ تو اس آدمی نے اپنا بازو آنکھوں سے ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ مارگس نے دیکھا کہ وہ آدمی خوش شکل نوجوان تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اسے مارگس سے پوچھا۔ مارگس، اس نے کہا، تو وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لہرا گئی۔ کس جرم میں یہاں پر آئے ہو؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ سائرس کو پکارنے کے جرم میں، مارگس نے کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ تم نے کون سا گناہ کیا ہے جو یہاں پڑے ہو؟ مارگس نے پوچھا۔ میرے گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہے، اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اچھا، تم یہاں کب سے ہو؟ مارگس نے پوچھا۔ اب تو گنتی بھی بھول گیا ہوں، اس نے حسرت سے کہا۔ تب تم زیوس اور اس کے خاندان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوگے، مارگس نے دلچسپی سے کہا۔ ہاں، اتنا ہی ان کے بارے میں جانتا ہوں جتنا وہ خود اپنے بارے میں جانتے ہیں، وہ نوجوان بولا۔ تو پھر کچھ بتاؤ نا ان کے بارے میں، مارگس نے آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا بتاؤں ان کے بارے میں؟ اس نوجوان نے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سب کچھ، مارگس بولا۔ اچھا تو پھر سنو۔ زیوس دیوتاؤں کا دیوتا ہے، اس کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ تین بیٹوں میں سے بڑے بیٹے سائرس سے تم مل ہی چکے ہوگے۔ اس کے بعد والے بیٹے کا نام تھیسس ہے، لوگ اسے موت کا دیوتا بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بڑا ہی بے رحم اور خونخوار ہے۔ اس کے بعد والے تیسرے بیٹے کا نام نائرس ہے، جسے لوگ رحم کا دیوتا کہتے ہیں، اور سب سے آخر میں اس کی بیٹی النا تھی، جسے لوگ محبت کی دیوی کہتے تھے، وہ نوجوان بولا۔ بیٹی تھی؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب نہیں رہی؟ مارگس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ہاں، تمہیں یہاں دیکھ کر تو کم از کم مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی، اس نے حسرت سے مارگس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا اس کے جینے مرنے سے کیا تعلق؟ مارگس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ تم النا کے بیٹے ہو، دیکھنے میں بھی بالکل اس جیسے ہی لگتے ہو۔ پھر اسے مارگس نام بہت پسند تھا، وہ چاہتی تھی کہ اس کا ایک بیٹا ہو جس کا نام وہ مارگس رکھے، اس نوجوان نے کہا۔ مگر تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟
مارگس نے حیران ہو کر کہا۔ اسے چھوڑو، میں اس سے بھی زیادہ جانتا ہوں، وہ بولا۔ دیوتاؤں اور دیویوں کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، یہ ہزاروں سال جیتے ہیں۔ شروع میں جب انسان زمین پر پہاڑوں سے نکل کے کھیتی باڑی کرنے لگے تو دیوتا اس سے پہلے زمین پر سیر اور شکار کی غرض سے جایا کرتے تھے، مگر جب انسانوں نے انہیں دیکھا تو وہ دیوتاؤں کے خوفزدہ ہو گئے اور ڈر کے مارے ان کی عبادت کرنے لگے۔ دیوتاؤں کو یہ بات ناگوار گزری کیونکہ وہ خود کو خدا نہیں مانتے تھے، وہ تو خود کو خدا کی بنائی ہوئی ایک مخلوق تھے۔ دیوتاؤں کو اس بات پر غصہ آیا اور انہوں نے انسانوں کی بہت ساری بستیاں اجاڑ کر رکھ دیں۔ دیوتاؤں نے سمجھا کہ ایسا کرنے سے وہ ان کی پوجا کرنے سے باز آ جائیں گے، مگر لوگوں نے مارے ڈر کے ان کی عبادت اور زیادہ کر دی، جسے دیکھ کر دیوتا دل برداشتہ ہو گئے اور انہوں نے زمین پر آنا جانا چھوڑ دیا۔ پھر ایک طویل عرصہ گزر گیا، انسان مہذب ہو گیا اور اسے صحیح اور حقیقی خدا کا علم ہو گیا۔ تو پھر دیوتاؤں نے آہستہ آہستہ زمین پر آنا شروع کر دیا، مگر زیوس اب بھی زمین پر نہیں آئے تھے۔ پھر ایک تمہاری ماں زمین پر گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان پورا دن کام کرتا ہے اور جو پیسے اسے ملتے ہیں وہ ان سب کا غریبوں کو کھانا کھلا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر تمہاری ماں کو وہ نوجوان سب سے اچھا لگا اور وہ اس سے محبت کرنے لگی۔ النا اس سے ایک عام لڑکی کی صورت میں ملنے لگی اور پھر وہ نوجوان بھی تمہاری ماں النا سے محبت کرنے لگا۔ اس بات کا جب زیوس کو علم ہوا تو وہ بہت غضبناک ہو گیا۔ اس نے النا کو سمجھانے کی کوشش کی کیونکہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ زیوس النا کو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ چاہتا تھا، لیکن جب النا نے اس کی ایک نہ سنی تو زیوس نے اپنے پدری جذبات کو کچل کے انتہائی فیصلہ کیا۔ اس نوجوان نے کہا، کیسا فیصلہ؟ مارگس نے بے تابی سے پوچھا۔ اسے سزا دینے کا فیصلہ۔ اس نے النا کے پر کاٹ دیے اور اسے یہاں قید کر لیا۔ وہ روتی رہی مگر زیوس نے اپنا دل سخت کر لیا اور اس کے رونے پر کوئی اثر نہ لیا۔ زیوس نے اپنا دل سخت کر لیا مگر اس کے بیٹے ٹائرس یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکا کیونکہ وہ رحم دل دیوتا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو چپکے سے آزاد کرایا اور زمین پر چھوڑ آیا۔ جب یہ بات زیوس کو پتہ چلی تو اسے بے انتہا غصہ آیا۔ اس نے النا کو تو چھوڑ دیا مگر اپنے چھوٹے بیٹے کو معاف نہ کیا اور اس نے ٹائریس کو کے بھی دونوں پر کاٹ دیے اور اسے ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔ وہ نوجوان بولا، مگر یہ تمام باتیں تم اتنی تفصیل سے کیسے جانتے ہو؟ مارگس نے حیران ہو کے کہا۔ کیونکہ میں ہی زیوس کا چھوٹا بیٹا ٹائریس ہوں، نوجوان نے کہا تو چند لمحے مارگس نے اسے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر ایک دم کہا لگا کے ہنس دیا۔ مذاق اچھا کر لیتے ہو، مارگس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو نوجوان کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ وہ ایک دم اٹھا اور سلاخوں کو پکڑ کر زور لگانے لگا اور سلاخیں کسی موم کی مانند ٹیڑھی ہو گئیں۔ پھر وہ اتنی ٹیڑھی ہو گئیں کہ وہ آسانی سے اس خلا میں سے گزر آیا اور مارگس کی جانب بڑھا تو مارگس خوف کے مارے پیچھے دیوار سے جا لگا۔ اس نے مارگس کی کوٹری کی سلاخوں کو بھی اپنے ہاتھوں کی طاقت سے ٹیڑھا کیا اور اندر گھس آیا۔ اس نے مارگس کا دونوں ہاتھ سے گریبان پکڑا اور اوپر اٹھا لیا۔ میرے پر ضرور کٹ گئے ہیں مگر مجھ میں ابھی دیوتاؤں والی طاقت موجود ہے اور ایک دیوتا میں 1000 انسانوں جیسی طاقت ہوتی ہے، بے وقوف لڑکے، ٹائریس نے گرا کر کہا۔ اگر تم النا کے بیٹے نہیں ہوتے تو میں نے ابھی اور اسی وقت تمہارا سر پھوڑ دینا تھا اپنے ہاتھوں سے، ٹائریس نے کہا اور پھر یکدم اسے چھوڑ دیا۔ مارگس زمین پر گر گیا اور بری طرح سے کھانسنے لگا۔ اس کا چہرہ سانس سوکھنے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ ٹائریس اسے چھوڑ کے باہر نکلا، اس کی کوٹری کی سلاخیں برابر کر کے اپنی کوٹری میں چلا گیا اور اپنی کوٹری کی سلاخیں بھی دوبارہ سیدھی کر دیں۔ بڑی عجیب بات ہے، جب تم اس طرح سلاخیں ٹیڑھی کر کے باہر آ سکتے ہو تو پھر جہنم میں رہ کیوں رہے ہو؟ بھاگ کیوں نہیں جاتے؟ مارگس نے گلا مسلتے ہوئے کہا۔ تم ایک واقعی بے وقوف لڑکے ہو۔ بھلا میں یہاں سے باہر نکل کے کہاں جا سکتا ہوں؟ ٹائریس منہ بناتے ہوئے بولا۔ تم امریکہ جا سکتے ہو، مانا کہ یہاں سے تھوڑا دور ہوگا، مگر تم ہمت کرو تو جا سکتے ہو، مارگس نے ہانپتے ہوئے کہا، کیونکہ ابھی تک اس کی سانس ٹھیک طور پر بحال نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر ٹائریس طنزیہ انداز میں ہنس پڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ تمہاری دنیا ہے؟ دیوتاؤں کی دنیا ہے۔ اس دنیا کا تمہاری دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ اس وقت تم جس دنیا میں موجود ہو یہ دنیا تمہاری زمین سے بہت دور ایک سیارے پر واقع ہے۔ یہاں صرف اور صرف دیوتاؤں کا راج ہے۔ پھر بھی میں یہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچتا اگر میرے پر ہوتے، ٹائریس نے بات کے آخر میں حسرت سے کہا اور خاموش ہو گیا، جبکہ مارگس اس کی تمام باتوں پر غور کرنے لگا۔